کو جو چیز سمجھانے لگا نا، اگر یہ 5 نقطے، یہ 5 پوائنٹس ہیں، یہ آپ کو سمجھ آ گئے نا، آپ کی پوری کی پوری زندگی بدل جانی ہے۔ اور یہ 5 نقطے میرے زمانے میں مسئلہ نہیں تھے۔ 5 نقطے کیا ہیں؟ آپ جس ملک اور جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، آپ اس کو تصور میں سوچئے کہ آپ کسی اور دنیا سے اس ملک میں آئے ہیں اور اس سوسائٹی میں آپ سارے ایلینز ہیں۔ یہ سب ایلینز کو 5 نقطے سمجھنے چاہیے اگر باقی کی زندگی وہ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں، اس زمانے میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے، وہ چیلنج یہ ہے کہ اس زمانے میں انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا پڑے گا سچ کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے جی؟ اتنے زیادہ جھوٹ میں سے تلاش کیا کرنا پڑے گا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیا ہوا؟ آپ ذرا ماضی میں جائیے، آپ میں سے کسی نے مووی دیکھی ہے دی لیجنڈ آف بھگت سنگھ؟ دیکھی؟ آپ نے دیکھی ہے جی؟ آپ نے رنگ دے بسنتی دیکھی ہے جی؟ رنگ دے بسنتی مووی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں اس زمانے میں نا 100 سال پہلے خبر پھیلانے کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ آپ ڈھول بجاتے تھے اور پوسٹر پھینک دیتے تھے۔ کبھی پوسٹرز بھی نہیں تھے۔ اس پنجاب کے مختلف ضلعوں میں ڈھول بجا کے صرف خبر اناؤنس کی جاتی تھی، خبر یہ ہے۔ پھر اس کے بعد پیپر پرنٹ ہونے لگ پڑا، پوسٹر پھینک دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد جو پوسٹر تھا دیوار پہ لگا دیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد اخبار آ گئی دنیا میں، خبر جو تھی وہ کہاں جاتی تھی؟ اخبار میں جاتی تھی۔ پھر رسالے آ گئے۔ پھر اگلا زمانہ آیا، میرا جو بچپن ہے 80s کا اینڈ اور 90s کا شروع، میری عمر کے لوگ بیٹھے ہوں گے، انہوں نے جان لوس دیکھا ہوگا، انہوں نے اندھیرا اجالا دیکھا ہوگا، انہوں نے اینک والا جن دیکھا ہوگا، انہوں نے چلتے چلتے زاویہ دیکھا ہوگا اشفاق صاحب کا۔ اچھا، آپ کا جو زمانہ آیا نا، اس میں کمال یہ ہوا کہ ٹی وی چینلز، میری آنکھوں کے سامنے صرف پی ٹی وی آتا تھا، صبح پراپر آواز آتی تھی ٹون کی، اور اس کے بعد 9 بجے تلاوت چلتی تھی، اس کے بعد کارٹون ہوتے تھے اور سارا شام کو کلوز ہو، ٹی وی ختم ہو جاتا تھا، ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا جس سے 9 بجے کی خبروں میں پتہ لگتا تھا ملک میں کیا ہوا۔ آج اگلا زمانہ جو آیا، جو آپ کے سامنے آیا، آپ کی پیدائش جو ہے زیادہ تر کی 20 سال پہلے کی پیدائش ہے، 20 سالوں میں آپ اس عمر میں یہاں پر پہنچے ہیں۔ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ 100-150 ہو گئے، لہٰذا خبر کا سورس اور انفارمیشن کا سورس کیا بن گیا؟ پوسٹر ہے، بینر ہے، اخبار، اور سب سے بڑھ کے ٹی وی چینلز، کیونکہ ان کی تعداد کیا ہو گئی؟ زیادہ۔ اب جس زمانے میں ہم ہیں اس میں چیلنج یہ آیا کہ جو انفارمیشن ہے وہ اخبار ٹی وی سے اگلے درجے پہ چلے گی، وہ ہے آئی ٹی اور یہ اینڈرائڈ فون۔ یہ پہلا چیلنج اتنا بڑا چیلنج ہے میرا بیٹا، آپ یہ بات بڑے دھیان سے سنیے گا، آپ تک جو انفارمیشن آئے گی نا، آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی وہ سچ ہے کہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا چیلنج ہے، اس کی وجہ سن لیں کیا ہے؟ یہ میں سمپل فارمولا آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ سارے جو زندگی میں فیصلے کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انفارمیشن۔ آپ میں سے جو کچھ کسی نے بننے کا فیصلہ کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ انفارمیشن۔ کسی نے خواب دیکھا ہوگا، اس نے مقابلے کا امتحان، میں فیصل صاحب کو جانتا ہوں جب انہوں نے امتحان بھی نہیں دیا تھا، آپ نے خواب دیکھا ہوگا میں نے مقابلے کا امتحان، میں تب گمنامی کے دور میں تھا، میں نے سوچا میں نے اس پبلک سپیکنگ اور موٹیویشن سپیکنگ میں ملک میں نام بنانا ہے، میرا یہ تب خواب تھا جب ہم اکٹھے ملے کبھی۔ آج یہ خواب پورے ہو چکے ہیں۔ اس خوابوں کی بنیاد کیا تھی؟ فیصلہ، ڈیسیژن۔ اور آج کا دن کیا ہے؟ رزلٹ۔ رزلٹ کے پیچھے کیا ہے؟ ڈیسیژن۔ ڈیسیژن کے پیچھے کیا ہے؟ انفارمیشن۔ اگر انفارمیشن غلط ہوتی تو کیا ہوتا؟ فیصلہ غلط ہوتا۔ اگر فیصلہ غلط ہوتا تو نتیجہ بھی کیا ہوتا؟ آپ نے جو کچھ بھی بننا ہے، اگر آپ کے پاس پہلی چیز ٹھیک نہیں ہے نا، آپ کبھی نہیں بنیں گے، اور وہ کیا ہے؟ انفارمیشن۔ آج کا سب سے بڑا چیلنج میرا بیٹا یہ ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن کی بھرمار ہے، اور انفارمیشن کی بڑی مقدار کیا ہے؟ جھوٹ۔ اس میں سے سچ کتنا ہے؟ تھوڑا سا۔ آج جھوٹ کو اتنا پھیلایا جاتا ہے۔ اب ہوتا کہ ایک کہانی چھوٹی سی سن لیں، میں نے کبھی یہ کہانی، ایک کتاب تھی روحانیت، حقیقت اور دانش، اتنی موٹی کتاب تھی، اور یہ کتاب قمر صوفی نے اس نے لکھی تھی کتاب روحانیت، حقیقت اور دانش، بڑی کمال کی کتاب، دبستان والوں نے پرنٹ کی تھی، 2002 میں نے اس کتاب کو پڑھا تھا، تب میں زمانہ طالب علمی میں تھا، اتنی موٹی کتاب۔ اس کتاب میں کہانی لکھی ہوئی تھی، ایک سادہ دیہاتی گھر سے نکلتا ہے کہ اسے ایک بکری کا بچہ خریدنا ہے، وہ گاؤں سے نکل کے شہر تک پہنچتا ہے اور منڈی پہنچ جاتا ہے۔ منڈی جا کے جب وہ بکری کا بچہ خریدتا ہے تو معصوم سا چھوٹا سا بکری کا بچہ جو اس کے ہاتھ آتا ہے،
اس کو لینے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ یار اتنا پیدل سفر ہے، تو جیسے بیٹے کو یا بیٹی کو اٹھایا جاتا ہے، کیوں نہ میں اس بکری کے بچے کو اٹھا لوں، چھوٹا سا تو بکری کا بچہ ہے، وہ ایسے اٹھا لیتا ہے، پھر وہ ایسے پکڑتے پکڑتے تھک جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بکری کے بچے کی 2 ٹانگیں ادھر 2 ٹانگیں ادھر کندھے پہ سوار کر دیتا ہے۔ اب وہ پگڈنڈی پہ چلتا چلتا گاؤں واپس آ رہا ہے، دور کہیں دور کچھ ٹھگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ٹھگ اس کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے بکری کا بچہ چھینا کیسے جا سکتا ہے، وہ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ پہلا ٹھگ اس کو ملتا ہے اور اس کو دیکھ کے کہتا ہے چنگا بندہ ہے، کتے دا بچہ مونڈے دے پائے، وہ اس کے بکری کے بچے کی طرف دیکھ کہتا تیرا دماغ خراب ہے، اے بکری دا بچہ ہے، کتے دا بچہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا وہ اور آگے جاتا ہے، 500 گز آگے جاتا ہے تو اگلا ٹھگ مل جاتا ہے، کہتا ہے دور فٹے منہ، پہلا دنیا چ بندہ ویکھیا جڑا کتے دا بچہ مونڈے تے پا کے پھر رہا۔ وہ پھر اس کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے، اے بکری دا بچہ ہے، کتے دا بچہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا وہ آگے جاتا ہے کچھ کوس، تو اس کے بعد تیسرا ٹھگ مل جاتا ہے، اور تیسرا ٹھگ اس کو کہتا ہے کہ یار تیرے جا بیوقوف اسی کدے نہیں ویکھیا، کتے دے بچے نو مونڈیاں دے با کے نہیں پھری دا سٹی دا، وہ ایسے سٹدا کہندا اے پھر پیا، وہ چلا جاتا ہے، اور ٹھگ وہ بکری کا بچہ اس سے لے لیتے ہیں۔ حضور والا ایک جھوٹ 3 بار بولا جائے تو کیا لگتا ہے؟ یہ پرابلم ہے آج کا، آپ کو ایک ہی بات اتنی بار کہی جا رہی ہوگی تو پتہ نہیں لگے گا، اور اگلا کمال کیا ہوگا۔ یہ آپ کے زمانے کا چیلنج ہے، آپ سب کی اسائنمنٹ ہے میرا بیٹا، پہلا کام یہ کرو سچ ڈھونڈو، سچ کی تلاش کرو۔ آپ کو جب سچ ملے گا تو سچ کی وجہ سے کانفیڈنس ملتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لینا، جب بھی آپ کا کانفیڈنس ہے اور وہ سچ کی بنیاد پہ نہیں، اسے ضد کہتے ہیں۔ کیا بولا؟ آپ کے کانفیڈنس ہے، آپ اڑ گئے ہیں، جا جو کرنا کر لیا، آپ کو نہیں پتا نقصان ہو جائے گا۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں ویڈیوز ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ وارڈن سے لڑ پڑا ہے، پولیس والے سے لڑ پڑا ہے، اور اس کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہا ہے، اور کہتا ہے جا جو کرنا ہی کر لیا، اس کے بعد اس کا سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے۔ سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے بعد جب سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتا ہے تو دوبارہ ویڈیو آتی کہتا ہے بھائی جان مینوں جان دو، میرے نکے نکے بچے نے، اللہ دی قسم میں نہیں کراں گا۔ اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے بعد اس کو یہ انفارمیشن نہیں ہوتی کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ قانون کی خلاف ورزی ہے تو کیا وہ یہ کرے گا؟ اس کی غلط فہمی چھتروں کے بعد دور ہوتی ہے۔ آپ جس زمانے میں میرا بیٹا جی رہے ہیں نا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہر حوالے سے، زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے پہلا رول بنا لیں، وہ کیا ہے؟ انفارمیشن کو ہمیشہ پرکھیں، انفارمیشن کو ہمیشہ جانچیں، انفارمیشن کو ہمیشہ تلاش کریں، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، پھر فیصلہ کریں۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ صرف قدم اٹھانا نہیں ہوتا، ایک پوسٹ کو شیئر کرنا بھی ایک فیصلہ ہے، ایک انفارمیشن کو پھیلانا بھی ایک فیصلہ ہے، سنی سنائی بات کو آگے منتقل کرنا جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حدیث رسول ہے، اس کائنات کے سب سے بڑے انسان نے، حضور کی بات قانون کی حیثیت رکھتی ہے، قانون سے اوپر درجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضور نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ کسی بات کو سنے اور کیا کرے؟ آگے منتقل کر دے۔ کیا یہ ہمارا پورا معاشرہ نہیں کر رہا؟ سارے کا سارا معاشرہ یہی کام کر رہا ہے۔ آپ ابھی فیمس نہیں، اللہ آپ کو ڈھیروں نام دے، ڈھیروں کامیابیاں دے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے نا، آپ کو سب سے بڑا چیلنج یہ آئے گا، روز ایک نئی خبر آپ کے حوالے سے ہوگی اور وہ سچ نہیں ہوگی، سچ نہیں ہوگی، اس میں کوئی بنیاد ہی نہیں ہوگی، کوئی حقیقت ہی نہیں ہوگی۔ پہلا چیلنج۔ دوسرا چیلنج آج کا کیا ہے وہ سن لیں۔ دوسرا کا چیلنج یہ ہے، آپ کے معاشرے میں برداشت ختم ہو چکی ہے، ہر کوئی لڑنے کو تیار ہے، ہر کوئی گوری ڈال رہا ہے، ہر کوئی برا سمجھ رہا ہے، ہر کوئی پہلے پرسیو کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ شدت پسندی اور یہ غصہ اور یہ عدم برداشت میرے زمانے میں چیلنج نہیں تھا۔ عام سا یار تو لنگ جا، ایڈی کیڑی گل، آج کوئی کہتا ہے لنگ کے دہا، آج سب سے بڑا چیلنج۔ تیسرا بڑا چیلنج، یہ بڑے دھیان سے میرا بیٹا سننا، اور یہ بڑا چیلنج ہے، چھوٹا چیلنج نہیں ہے۔ میرے زمانے میں جو میرے ہیروز تھے نا، ان کو ہم رسپیکٹ دیتے تھے اور آج بھی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ میں اپنی پوری زندگی میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میں اپنے کسی ٹیچر کی طرف کمر نہیں کر سکا، میری ضرورت ہی نہیں۔ میں اپنی سیٹ پہ، الامرا کی سیٹ پہ جا کے بیٹھا ہوں، میرے جتنے استاد آئے میں نے سیٹ خالی کی، ان کو بٹھا دیا، خود کھڑا ہو گیا۔ یہ میرا زمانہ تھا۔ میرا زمانہ کیا تھا فیصل صاحب؟ میں
میں موٹر سائیکل پہ والد صاحب کی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں اور مجھے خیال آیا پیچھے سائیکل پہ کوئی آ رہا ہے. میں نے مڑ کے دیکھا تو میرا ٹیچر ہے. میں نے موٹر سائیکل سائڈ پہ لگا کے میں ادب سے کھڑا ہو گیا ہوں کہ میرا استاد لنگ جائے, گزر جائے. آپ کے زمانے کا چیلنج کیا ہے؟ آپ کے زمانے کا چیلنج یہ ہے میرا بیٹا, ہمیں ایک عجب عادت اس قوم کو چند سالوں میں دے دی گئی ہے, اور وہ کیا ہے, اس ملک میں کوئی بھی ہیرو ہوگا نا اس کا مذاق اڑایا جائے گا, اس کے خلاف پوسٹر لگیں گی, اس کے خلاف جملے کسے جائیں گے, اس کے خلاف اینگلنگ ہوگی, اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا. 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ عیدی صاحب دفن ہوئے, 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ. آپ جانتے ہیں اگلے دن کنٹروورسیز کھڑی کی گئیں کہ یہ صحیح کام کرتے تھے کہ غلط کام. اللہ کے بندو, تمہارے بچوں کو پالتا رہا, تمہارے بوڑھوں کو پالتا رہا, تمہارے لوارسوں کو کفن پہنا کے قبرستانوں تک چھوڑ کے آتا رہا, اور تم اپنے ہیرو پہ کنٹروورسی کھڑی کر دیتے ہو. یار ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم بندے کی قدر ہی کوئی نہیں کرتے. ہم جب تک کوئی مر نہیں جاتا ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے وہ بڑا ہے, بلکہ تب بھی نہیں مانتے, تب بھی ہمیں شک ہوتا ہے ٹھیک تھا یا غلط تھا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اس زمانے میں اللہ کا واسطہ ہے, یہ ملک بڑا ملک بن سکتا ہے اگر آپ اپنے ہیروز کو قدر دینی شروع کر دیں. چیلنج ذرا دیکھیے گا, انڈیا کا ایک بھاگنے والا ملکھا سنگھ فلم بنا دیتے ہیں, مووی بناتے ہیں اس پہ. ایک ٹنڈولکر ہے, مووی بناتے ہیں. ایک پہاڑ کو کاٹتا ہے, ٹھیک ہے جی, مین آف ماؤنٹین مووی بنا دیتے ہیں. وہ اپنے ہر ہیرو کو پکڑ کے مووی بناتے ہیں. ہم اپنے ہیرو کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی ٹرولنگ کرتے ہیں, ہم اس کو چھتر مارتے ہیں, ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے, خدا کے لیے بڑوں کا احترام شروع کرو, اپنے والدین کا احترام کرو, اپنے ٹیچرز کا احترام کرو. یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, میرے زمانے میں اگر میرا ٹیچر بول رہا ہوتا تھا نا, خدا کی قسم میری جرت نہیں ہوتی تھی کہ میں دوسرے کے ساتھ بات کر سکوں, میری جرت نہیں ہوتی تھی. مجھے آج بھی فیصل صاحب یاد ہے, ایک اتنا بڑا سا ٹی وی میرے گھر میں, جاپانی ٹی وی سونی کا موجود تھا. اشفاق صاحب کا زاویہ لگا کرتا تھا. میری عمر 16-17 سال تھی, بہن بھائی چھوٹے تھے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے میری باقاعدہ لڑائی ہوئی بہن بھائی, ان کو سمجھ نہیں آتی تھی نا, لیکن مجھے اشفاق صاحب کے زاویے کی سمجھ آتی تھی. میری جرت نہیں ہوتی تھی کہ ٹی وی پہ اشفاق صاحب کا زاویہ چل پڑا اور میں نظر ہٹا کے ادھر ادھر دیکھوں. میں اطمینان سے وہ پورا پروگرام سنتا تھا. یاد رکھیے گا, بعض اوقات کسی لیکچر میں بیٹھے ہوئے ایک جملہ آپ کا پورا نصیب بنا رہا ہوتا ہے, پورا فیوچر اس سے بن رہا ہوتا ہے. ایک جملے, ایک انسپریشن سے پوری کی پوری آپ کی پوری آئندہ زندگی اور زندگی آپ کی پڑی ہوئی ہے. یار ہم تو اپنی 2/3 گزار چکے ہیں, پتہ نہیں کتنے سانس ہیں. یہ 20-22 سال کے بچے کے پاس اگلے 40-50 سال ہیں. پاکستان تو آپ کا, میں نے آتی کہہ دیا. اور اگر یہ 3-4-5 جو چیلنج بتا رہا ہوں اس کو سامنے نہیں رکھو گے ترقی نہیں کر سکو گے. پہلا چیلنج کیا ہے؟ جھوٹ بہت زیادہ ہے, سچ تھوڑا ہے. دوسرا چیلنج کیا ہے؟ اس معاشرے میں جینے کے لیے آپ کو اگنور کرنا سیکھنا چاہیے. اگر آپ اگنور کرنے کو تیار نہیں ہیں, لوگ آپ کو تانے مار مار کے, غصہ کر کر کے, گوریاں ڈال ڈال کے مار دیں گے. یقین کریں, آپ کا جگرا, آپ کا حوصلہ, اور یہ تبھی بڑھ سکتا ہے. برداشت ہمیشہ تب آتی ہے جب اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار میرا آج کا دن کا وارث بھی رب ہے, کل کا دن کا وارث بھی کون ہے؟ رب ہے. 103 بار قرآن پاک میں حکم ہے کس چیز کا؟ صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. کیوں ہے؟ کیونکہ بڑے نتیجے, بڑے کام ہوتے ہی صبر سے. ان اللہ مع الصابرین, وہ کہہ رہا جی میرا ساتھ اس کے ساتھ ہے جس نے صبر کیا. یار ایک علاقے میں اسسٹنٹ کمشنر کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا, بندہ چوڑا ہو جاتا ہے. ایک ایس ایچ او ساتھ کھڑا ہو جائے نا, بندہ چوڑا ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جس نے صبر کیا. تم صبر تو کرو, صبر کر کے دیکھو اس کا ساتھ ہوگا. صبر ختم ہو گیا. تیسرا چیلنج کیا ہوا؟ پہلا چیلنج انفارمیشن, جھوٹ زیادہ ہے, سچ تھوڑا ہے. دوسرا چیلنج عدم برداشت زیادہ ہے, صبر کم ہے. تیسرا چیلنج آپ کا چیلنج ہے میرا بیٹا, وہ کیا ہے؟ اس معاشرے میں رول ماڈلز ختم ہونے لگ پڑے. رول ماڈلز کا مذاق اڑایا جاتا ہے, رول ماڈلز کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں, ایسی ایسی باتیں گھڑی جاتی ہیں جو سچ پہ مبنی نہیں ہوتی. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا, جس معاشرے میں آپ جی رہے ہیں, اس معاشرے, یہ بونوں کا معاشرہ ہے, جملہ نہیں بولنا, بونوں کے معاشرے میں جب بھی قدور ہوں گے نا, سارے بونے مل کے ماریں گے آپ کو. اور اس وقت صرف آپ کی ایک بچت ہے, وہ بچت ہے زبان پہ آپ کے اور دل کے اندر الحمدللہ. یا باری تعالیٰ یہ تیرا کرم ہے میں ہوں, میرا کیا کمال ہے, میری کیا قابلیت ہے. چوتھا چیلنج آپ کا کیا ہے؟ اس معاشرے میں تھینک لیس لوگ زیادہ ہیں. آزما کے دیکھ لیں آپ کبھی کسی کو رستہ بتائیں وہ مڑ کے شکریہ ادا نہیں کریں. جو ٹیچرز ادھر, کون کون ٹیچر ہے پڑھانے والے, ہاتھ کھڑا کریں.
میں کہتا ہوں میرے زمانے میں ایسا نہیں تھا. آج کا چیلنج یہ ہے, بچہ مڑ کے شکریہ ادا نہیں کرتا. اگر آپ کو امیدیں لگی ہیں کہ لوگ آپ کو ریوارڈ دیں گے تو یہ لکھ کے رکھ لیجئے گا, لوگ ریوارڈ نہیں دے سکتے. یہ تھینک لیس معاشرہ ہے. یہ معاشرہ شکریہ ادا کرنے کا عادی نہیں ہے. ہمارے ہاں شکریہ کا رواج نہیں ہے. میں نے اتنے ملک دیکھے ہیں, کسی کو رستہ دیں, کسی کو بتا دیں, کسی کو سلام کریں, کسی کو کوئی آسانی پیدا کریں, پانی کی بوتل دے دیں, وہ تھینک یو کرتا ہے, وہ جھک کے ملتا ہے, جی آپ کی بڑی مہربانی. ہم لوگ اگلے کے کیے ہوئے احسان کو اپنا حق سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کیڑا بڑا کام کیتا ہے, کیڑا بڑا کام کر دیتے. حضور والا اگر آگے بڑھنا ہے ذہن میں رکھیے گا, تھینک یو کی امید نہ رکھیے گا. رکھیں گے تو ہرٹ ہوں گے. پانچویں بات ذہن میں رکھیے گا, اس ملک اور معاشرے میں ذاتی مقاصد لوگوں کے زیادہ ہیں, ملکی مقصد نہیں ہے. آپ کو وہ لوگ بڑے کم ملیں گے جو کنٹریبیوٹرز ہیں. میں درویش کی تعریف جو کرتا ہوں نا, میں نے سادہ سی تعریف یہ سمجھی ہے. درویش وہ شخص ہوتا ہے جو ایسا کنواں کھودتا ہے جس کا پانی خود نہیں پیتا, دوسرے پیتے ہیں. درویش وہ شخص ہوتا ہے وہ ایسا درخت لگاتا ہے جس کا پھل خود نہیں کھاتا, دوسرے کھاتے ہیں. آپ اس ملک اور معاشرے میں اگر آپ نے جینا ہے تو ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے گا. آپ کو تھینک لیس کا ڈھیر ملے گا, اور بڑا چیلنج یہ آپ کو یہ ملے گا کہ اس میں ایم لیسنس ہے. اور اگر ایم ہے بھی تو ذاتی مفاد سب سے بڑا ہے. اپنے جو گولز ہیں, اپنے ٹارگٹس ہیں, وہ لوگوں کے زیادہ بڑے ہیں. جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں, یہ 5 باتیں اگر مد نظر رکھیں زندگی آسان رہے گی. اگر نہیں رکھیں گے تو 5 باتوں کے نتیجے دیکھ لیں. پہلی بات کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے, آپ کے فیصلے غلط ہوں گے, نتیجے غلط ہوں گے. دوسری بات کیا تھی بتائیں, یاد کروائیں. پہلا تھا انفارمیشن. دوسرا, اگر آپ میں برداشت نہیں ہے تو فیصلہ باد کی جیل جا کے دیکھ لیں. عدم برداشت کے نتیجے میں کتنے لوگ ایسے ہیں, چھوٹی سی بات اگنور کی جا سکتی تھی, انہوں نے بندہ مار دیا اور اب پھانسی ہونی ان کی. بڑی باتیں زندگی میں میرا بیٹا اصول یاد رکھ لو, ہر گیند کھیلنے والی نہیں ہوتی. بڑی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں صرف خاموشی کرنی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے, اللہ اصول دے رہا ہے, جب جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو کیا کرو, السلام علیکم جی بڑی مہربانی, جان چھڑا لو. جب جاہل سے واسطہ پڑ جائے اسے کو بھائی تیری مہربانی, تو سچا ہے میں جھوٹا ہوں, میری جان چھوڑ دو. وہ ایک فلم ہے نا میرا خیال ہے, وہ اس میں وہ ایک سین بڑا عجب سا ہے, وہ فلم ہے پی کے, ٹھیک ہے. اس میں جو بھگوان ہوتا ہے نا, واش روم میں جاتا ہے اور پی کے اسے پکڑ لیتا ہے, تو بھگوان کہتا ہے میرے جان دے میرے چھوٹے چھوٹے بچے. آپ یہ سیکھ لیں, لوگوں سے کہنا سیکھیں آئی ایم سوری یار, آئی ایم سوری, مجھے جانے دو یار, مجھے بڑے کام ہے. واصف صاحب کا جملہ, جنہوں نے بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹی جنگ نہیں لڑتے. بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا. لرن ٹو فارگیو, لرن ٹو فارگیٹ. اگر یہ سیکھو گے نہیں ترقی نہیں کرو گے. چوتھی بات کیا تھی جی, اگلی بات کیا تھی جی, اس معاشرے میں ہیروز کی قدر نہیں ہے. یہ تھینک لیس معاشرہ ہے. قدردانی کروانی اللہ سے کروا لیں. لوگوں کی میں آپ کو حالت بتا رہا ہوں, لوگوں کی ٹریننگ کی کوئی نہیں ہے, شکریہ کی ٹریننگ کوئی نہیں ہے, تھینک یو کی ٹریننگ کوئی نہیں ہے. کیوں سوال ہے اس معاشرے میں یار, تھینک یو کوئی نہیں ہے, شکریہ کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. یار ہم شکریہ ادا نہیں کرتے. آج میرا بیٹا گھر جاؤ نا, آج کے دن انقلاب لے کر آؤ, اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو, اپنے باپ کا شکریہ ادا کرو, اپنے ٹیچرز کا شکریہ ادا کرو. یہ اس انتظامیہ کے لیے کلیپنگ کر کے شکریہ ادا کرو یار. انہوں نے اتنی محنت سے یہ ایونٹ ارینج کیا ہوگا, یہ سارا کچھ سجایا ہوگا, آپ یہاں بیٹھے ہو, یہ لیکچر سن رہے ہو. کوئی اس پورے مجمع میں چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, جیسے فیصل صاحب ہم ملتے ہیں نا تو ہم یاد کرتے ہیں اس وقت ہم خواب دیکھ رہے تھے, اس وقت کسی نے یہ سکھایا تھا, اس وقت اس کا رول تھا. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, ہر بڑا بندہ وہ ہر واقعے کو بڑا اہم سمجھتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی, آج کے دن یہاں بیٹھے کوئی نہ کوئی سبق تھا جو آپ کو ملنا تھا. کسی کے لیے چٹ چیٹ تھی, کسی نے صرف ساتھ والے سے باتیں کرنی, لیکن کسی کے لیے پورا دستور تھا. آج کسی کے لیے آج قانون لکھا جا رہا تھا کہ آج جو میں سیکھ کے اٹھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے شکریہ ادا کرنا ہے. آپ یہاں سے جائیں, شکریہ ادا کیجئے. اتنا سا بھی سبق اگر سیکھ لیں گے آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ جائے گا. میں آخری بات پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, آپ پاکستان, آپ ہے تو ملک ہے, آپ ہے تو مستقبل ہے, آپ ہے تو یہ معاشرہ ہے. اس لیے خدارا آپ ناکام ہے نا, یقین کریں ملک ناکام ہے. اس ملک کی یوتھ ناکام ہے نا تو ملک ناکام ہے. آپ مہربانی کر کے اس ذمہ داری کو قبول کریں اور ان 5 باتوں کو زندگی کا
پرنسپل بنا لیں اگر یہاں پر جینا ہے. ادروائز یاد رکھ لیجئے گا آگے بڑھنا ناممکن ہے. پچھلے سال چنیوٹ میں ایک بندہ مقابلے کا بچہ امتحان پاس کرتا ہے, اس کی فیملی اس کا مرڈر کر دیتی ہے حسد میں. اتنا حسد ہے اس معاشرے میں, اتنا حسد ہے. آپ نے ترقی کرنی ہے, طے کرنے یہ 5 اصول, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. پاکستان